بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اہم مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، نہ تو مستقل نبی آئے گا اور نہ ہی غیر مستقل نبی آئے گا، نہ ذیلی نبی آئے گا نہ ہی بروزی نبی آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی اس کے دعوے کو تسلیم کرے گا وہ ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جو کہ باقاعدہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ 7 دلیلیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ آج کے سبق کے اندر قرآن مجید کی آیت ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ والی آیت سے یہی عقیدہ ختم نبوت صاف اور واشگاف الفاظ میں ثابت ہوتا ہے۔ یہ آیت ہے، اس کا ایک شان نزول ہے اور اس کے جو شروع والے الفاظ ہیں اس کی ایک مستقل تفسیر ہے۔ اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل مدعا کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ہے خاتم النبیین کہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں یہی والا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ انبیاء کرام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ خاتم النبیین کی نبوی تفسیر سے بھی یہی والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے احادیث مبارک سے بھی یہی والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس سے یہی والے عقیدے کو ثابت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا نا خاتم النبیین، یہ جو خاتم ہے یہ ختم سے ہے، اور ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ یہ جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 7 مقامات کے اندر استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہ وقلبہ، الیوم نختم علی افواہہم، فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، رحیق مختوم ختامہ مسک۔ ان 7 مقامات کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہ مہر والا معنی استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم علی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ رحیق مختوم ایسی شراب ہے جس پہ مہر لگائی ہوئی ہے اور اس کی مہر مشک سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ساری آیات کے اندر جو ختم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جو مادہ ہے اس کے اندر مہر لگانے والا معنی کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو پھر نہ تو اندر والی چیز باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی باہر والی چیز اندر آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ والی آیت دیکھیں نا، پہلے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کفار کے دلوں کے اندر جو کفر ہے اب وہ باہر نہیں نکلے گا، اور اسی طرح جو باہر ایمان ہے وہ ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ یہ والا معنی دیکھتے ہیں جو کہ اس کا لغوی معنی ہے، اس اعتبار سے خاتم النبیین کا جو قرآنی تفسیر کا اعتبار کیا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایسی بندش کر دی، ایسی مہر لگا دی کہ اب نہ تو جو انبیاء پہلے آ چکے ہیں ان کو اس فہرست سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی نئے نبی اور کسی نئے رسول کو اس فہرست کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب بنتا ہے خاتم النبیین کا، کہ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب نہ تو وہ انبیاء جو پہلے آئے ہیں ان میں سے کسی نبی کو اس فہرست سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول کو اس فہرست کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتم النبیین کی جو تفسیر کی ہے وہ بہت واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں، انبیاء کرام کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس آیت کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر در منصور کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین ای آخرهم، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔
چنانچہ تفسیر در منصور میں ہی علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ختم اللہ النبیین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکان آخر من بعث، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا اختتام کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی اور رسول ہیں جو مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی جن کو نبی اور رسول بنا کے امت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ خلاصہ کلام کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اگر خاتم کے لفظ کو آپ دیکھتے ہیں، لغوی معنی کو دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو تفسیر منقول ہے لا نبی بعدی، اس سے بھی یہی والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ اسے صحابہ کرام سے جو تفسیر منقول ہے وہ آپ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہی والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں اگر آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو آپ کو اس میں کسی قسم کی تفصیل نہیں ملتی ہے کہ کسی ذلی نبی کی کوئی گنجائش بنتی ہو، کسی بروزی نبی کی کوئی گنجائش بنتی ہو، کوئی غیر مستقل نبی کی سائد کے اندر کوئی گنجائش بنتی ہو، کسی قسم کی گنجائش آپ کو نہیں ملے گی۔ جو شخص اس قسم کی گنجائش اس آیت سے نکالنا چاہتا ہے، آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ اس کی من گھڑت تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا تعلق نہ تو قرآن مجید سے ہے، اس تفسیر کا تعلق نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ہے، اس تفسیر کا تعلق نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر سے ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم